الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کی تمام مخلوقات کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو بڑی ہی محنت اور انتھک کوشش کے ذریعے اور پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پاس پہنچایا، امت تک پہنچایا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو پہنچایا، اس پہ عمل کر کے دکھلایا، مثالی نمونہ بن کر دنیا کے سامنے رہے، اور دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے اور آپ کے سامنے خیر کی ہر بات سکھائی، اسی طرح شر کی ہر بات سے ہم اور آپ کو آگاہ کر دیا، تاکہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حقدار بن جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو آپ پر ایمان لائے، ہماری اور آپ کی زندگی میں ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے احسانات
اگر ہم اور آپ گنانا چاہیں تو حقیقت یہ ہے کہ رب العالمین اول و آخر اسی کا فضل و کرم ہے جو کچھ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہے، چاہے وہ ہماری دنیا ہو یا دین ہو، رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد دین جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو کوششیں ہوئیں، جو محنتیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی جو ذمہ داری نبھائی، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کا ہم اور آپ پر، ہمارے اور آپ کے دین کے معاملے میں بہت بڑا احسان یا سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کا ہمارے اور آپ پہ جو احسان رکھا ہے نا، اگر ہم اس کو کما حقہ جان لیں گے تو یقین کریں ہمارے اپنے والدین سے بڑھ کر ان صحابہ سے محبت محسوس کریں گے۔ ان صحابہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ یہ دین جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ دین جو ہمارے اور آپ کی پہچان ہے اور جس کی وجہ سے ہماری دنیا سدھر رہی ہے، سنور رہی ہے، ہم اپنی دنیا میں ایک اچھے اور مثالی انسان بن پا رہے ہیں، اور جس دین پر چل کر ہم اور آپ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، یہ دین ان صحابہ کرام کے ذریعے ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ سب سے بڑی اور پہلی قربانی یہ اپنے آبا و اجداد کا جو طریقہ تھا، جس پر انہیں عصبیت بھی تھی، فخر بھی تھا، جس سے ان کی پہچان بھی تھی، اللہ کی خاطر انہوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی پیروی کرنے کو پسند کیا۔ قربانی تھی صحابہ کی یہ سب سے پہلے۔ اور پھر اس دین پر عمل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کو اپنے بعد پیچھے باقی رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے ان صحابہ نے بڑی قربانیاں دی۔ مکہ میں رہتے ہوئے صحابہ نے جو مشرکین کی تکلیفیں برداشت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، کئی صحابہ نے جانیں دے دی، کئی صحابہ نے اپنے بعض رشتہ داروں کو کھو دیا، اور کئی ایک تو ایسے تھے جو دن رات ستائے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے۔ یہ مہاجر صحابہ تھے۔ بالآخر انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنا ملک، اپنا علاقہ، اپنی بستی، اپنا سب کچھ، کئی ایک تو اپنی جائیداد اور اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی دولت پیچھے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر آئے۔ دوسری طرف صحابہ میں سے جو انصاری صحابہ ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھی بنے بلکہ جو مسلمان ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان کا سہارا بنے۔ سبحان اللہ! قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسے دو باتیں ان کے بارے میں کہیں۔ ایک تو اللہ نے ان کو انصار کا لقب دیا، یہ انصار ہیں، مددگار ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی راہ میں اللہ کے نبی کے مددگار ہیں، یہ اللہ کے انصار ہیں، یہ نبی کے انصار ہیں۔ اللہ نے لقب دیا کہ یہ نبی کے مددگار ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے صرف نبی کو یا نبی کے ساتھ صحابہ کو صرف پناہ نہیں دی، اللہ نے کہا والذین تبوؤوا الدار والایمان، ان انصاری صحابہ نے ایمان کو سہارا دیا، ایمان کو گویا انہوں نے پناہ دی۔ ان صحابہ کی قربانیوں کے اگر آپ تذکرے سنیں گے بہت سارے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں گئے بنا یہ بنیادی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ شرافت کا تقاضا ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنے محسنوں کو پہچانو اور اپنے محسنوں کو یاد رکھو۔ جس نے آپ پہ احسان کیا ہے، جن کے احسانات آپ تک پہنچ رہے ہیں، ان کے احسان شناس بنو، اور ان کے احسان شناس بننے کا طریقہ یہ ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرو۔ آپ کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ اپنی زندگی میں جن کا ہم پر احسان ہے ان محسنوں کو پہچان کر
ان کے قدردان بنیں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں. ہم بھی اگر انہوں نے 10 کیے ہیں ہم 8 بھی کر پائیں، ہم 2 بھی کر پائیں، موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. حاضرین گرامی قدر، اس بنیادی بات کو یاد دلانے کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس بنیادی بات کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ اسلام ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ان صحابہ کا ہم پر جب احسان ہے تو پھر ان کا ہم پر حق بھی بنتا ہے. ماں باپ کا ہم پر احسان ہے تو ماں باپ کے حقوق ہیں، کسی اور کا ہم پر احسان ہوتا ہے اس کے حقوق ہیں. سب سے بڑھ کر رب العالمین کا حق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، قرآن کتاب ہدایت اس کا احسان ہماری زندگیوں پہ. اللہ نے یہ احسان اس کتاب کے ذریعے کیا، اس قرآن کا حق اللہ نے رکھا ہے. یہی بات ان صحابہ کے بارے میں بھی کہ ان محسنوں کے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر حق رکھے ہیں. ان حقوق کو جاننے کی کوشش کیجیے اور جو حق ہم اور آپ جانتے ہیں اس حق کو اپنی زندگی بھر ادا کرتے رہنے کی کوشش کریے. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ کو یہ سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں صحابہ کے سلسلے میں ہمیں کس کس حق کا خیال رکھنا چاہیے، کون سا حق ہمیں ان کے تئیں ادا کرنا چاہیے. یہ قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو سکھلایا بتلایا گیا ہے. آج اس خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ بنیادی حق آج ذکر کروں اور اللہ نے چاہا تو اگلے خطبات میں بقیہ حقوق بھی آپ کے سامنے آئیں گے. حاضرین گرامی قدر، ان صحابہ کرام کا سب سے پہلا اور بنیادی حق جس سے میں شروعات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان صحابہ سے ہم اور آپ کو محبت ہونی چاہیے. تمام صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. ان صحابہ میں کچھ بہت فضیلت والے جیسے خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اور وہیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بہت تھوڑا وقت ہی گزارا ہے. ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری مہینوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جن کو بھی اللہ نے شرف صحبت عطا کر دیا، جو بھی اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمرے میں جماعت میں شامل ہو گئے، ان سے محبت کرنا یہ ان صحابہ کا سب سے پہلا حق ہے اور بنیادی حق ہے. تمام صحابہ سے ہم اور آپ کو محبت کرنی چاہیے. آپ اگر قرآن و سنت پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی ہے، ہم اور آپ کو یہ بات پڑھائی ہے کہ صحابہ سے محبت میرے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی انصار سے محبت کرے. یہ جو انصاری صحابہ ہیں ایمان کی یہ علامت ہے کہ ان سے محبت کرے، اور اگر کوئی انصار سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے تو پھر یہ اس آدمی کے نفاق کی علامت ہے. نبی علیہ السلام کی زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بات سیدھی یہ ہے، محبت کرو، ان کا حق ادا ہوگا، تمہارے ایمان کی گواہی ملے گی، اور دل میں کہیں کوئی کھوٹ ہے ان کی حق تلفی ہوگی اور تم پر نفاق کا لیبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگ جائے گا. صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اب یہاں دیکھیں حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا تذکرہ کیا. اہل علم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مہاجرین کی فضیلت اور ان کا مقام انصار سے زیادہ ہے. جب انصار سے محبت ایمان ہے تو بدرجہ اولا مہاجرین سے محبت بھی دین و ایمان کا حصہ ہے، اور انصار سے نفرت اگر وہ نفاق ہے تو مہاجرین سے نفرت کرنا بدرجہ اولا نفاق ہے. اسی لیے جس صحابی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، وہ چاہے مہاجر صحابی ہو یا پھر انصاری صحابی ہو، ان سے محبت ہونی چاہیے. اور محبت کیا ہے؟ دل کا ایک ایسا لگاؤ، دل کے اندر ایک ایسا تعلق کہ جس تعلق میں ہمیں راحت ملے، سکون ملے، خوشی ملے، اطمینان ملے، اور جس میں ان کے تئیں احترام کا جذبہ پیدا ہو، اور ساتھ ہی ان کے بارے میں کسی قسم کی کدورت، نفرت، ناراضگی کا کوئی پہلو ہمارے اور آپ کے دل میں نہ آنے پائے. یہ ان صحابہ کا پہلا حق ہے. اس بات کو یاد رکھیے. سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
کہ اہل علم یعنی امام مالک کہہ رہے ہیں ہم سے پہلے والے جو اہل علم تھے یعنی تابعین تبع تابعین جو امام مالک سے پہلے تھے، کہا کانوا یعلموننا حب ابی بکر وعمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہا ہمارے اپنے جو اساتذہ تھے، امام مالک کہہ رہے ہیں ہمارے جو اساتذہ تابعین تبع تابعین کے طبقے کے جو علماء تھے، ہمیں جس طرح قرآن کی کوئی سورت پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے کہ یہ پڑھو یہ سیکھو، ایسے ہی ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت کرنا سکھاتے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء آپ کو صحابہ سے محبت کرنا سکھلائیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صحابہ سے محبت کرنا سیکھیں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ اور ہم حب صحابہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر کیسا پیدا کریں، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، نئی نسلیں جو ہمارے بچے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہماری اور آپ کی گود میں پل رہے ہیں، ان بچوں کے اندر بھی جس طرح اللہ کی محبت ہم پیدا کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سبق پڑھاتے ہیں، دین اسلام اور احکام اسلام شریعت اسلامیہ کی محبت ان کے رگ و پے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، ان کو سکھلانا اور صحابہ کی محبت کا مطلب بتلانا، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو علماء تھے، جو ہمارے اپنے بزرگ تھے، وہ ہمیں ابو بکر و عمر سے یعنی صحابہ سے محبت کرنا ویسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، ان صحابہ کا یہ پہلا حق ہے، یہ پہلا حق ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں، ان صحابہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے جن کے بارے میں بھی یہ پتہ چل گیا یہ صحابی رسول تھے، تو پھر ہمارے دل میں صرف محبت ہی محبت ہونی چاہیے اور کوئی بات ہمارے دل میں نہ آنے پائے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق جو ان صحابہ کا ہم اور آپ پر عائد ہوتا ہے، وہ حق یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، ہم یہ ایمان رکھیں، ہم اس بات کو تسلیم کریں، اس بات کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ مانیں، اور اس کے ماننے میں کسی قسم کا تردد نہ ہو کہ صحابہ کرام بحیثیت جماعت بھی پوری کی پوری جماعت صحابہ کی اس امت کے سب سے بہتر اور سب سے افضل لوگ تھے۔ سارے صحابہ کی جماعت اگر ہم بات کریں، بعد کے زمانے میں آنے والے چاہے جتنے لوگ آئیں جیسے بھی آئیں، صحابہ کی جماعت سب سے بہتر جماعت تھی بحیثیت جماعت، یعنی تابعین تبع تابعین، بعد کے زمانے کے اتباع تابعین، علماء فقہا یا فنون کے اعتبار سے مفسرین محدثین فقہا، خدمت کے اعتبار سے عمراء حکمران، یا پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آپ جو لے لیں، حتیٰ کہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ، تو ان سب میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے بہتر لوگ اگر کوئی تھے وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے، یہ ان صحابہ کا حق ہے کہ ہم اور آپ ان کے افضل ہونے کو، سب سے بہتر ہونے کو تسلیم کریں بحیثیت جماعت بھی، اور ان میں سے ہر ایک صحابی، ان کے بارے میں بھی یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آخری صحابہ میں درجے تھے، تو ان میں جو سب سے کم درجے کے بھی صحابی تھے، وہ صحابی بھی فضیلت کے معاملے میں، علم کے معاملے میں ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے تابعی کسی چھوٹے صحابی سے زیادہ علم والے ہو جائیں، علم کے معاملے میں ممکن ہے، لیکن فضیلت کے معاملے میں کسی بھی صحابی سے کوئی بات کا امتی افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ صحابہ بحیثیت جماعت بھی، صحابہ بحیثیت افراد بھی بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن میں سکھایا گیا، یہ عقیدہ ہمیں حدیث رسول میں سکھلایا گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو تمہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں کہی گئی۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی جو زیادہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان، کہ اس سے مراد پوری امت محمدیہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یعنی نبی کے پیروکاروں کو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن آپ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں، مفسرین نے بات ذکر کی ہے کہ یہ خطاب صحابہ سے تھا،
اور صحابہ سے تھا تو سب سے زیادہ بہتر ہونے کا خطاب صحابہ کو دیا گیا. کنتم خیر امہ، تم امت کے سب سے بہترین لوگ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو لقب دیا. اور یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میری نسل، میرے زمانے کے، میری جیل یا میرے اپنے صحابہ کی جو جماعت ہے وہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد سب سے بہتر وہ ہیں جو ان کے بعد آئے یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئے. راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ اپنے زمانے کے بعد یا تو 2 کا یا 3 صدیوں کا یا 3 نسلوں کا تذکرہ کیا. صحابہ کی نسل سب سے زیادہ افضل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. حاضرین گرامی قدر، صحابہ کا یہ دوسرا بڑا حق ہے، وہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ یہ صحابہ سب سے افضل ہیں بحیثیت جماعت بھی، کہ جماعت صحابہ جماعت تابعین اور بعد کی کسی بھی جماعت سے افضل ہیں. اور دوسرا یہ عقیدہ کہ افراد کے طور پر ہر ایک صحابی بعد میں آنے والے کسی بھی نیک سے نیک آدمی، بڑے سے بڑے فضیلت کے حامل انسان سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بات دیکھیے، معافی بن عمران ہیں اور ایسے دیگر اہل علم ہیں، ان کے سامنے لوگوں نے ایک سوال رکھا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے مقابلے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تابعی ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات، خوبیوں سے نوازا تھا، اور خصوصی طور پر انہوں نے حکومت کے نظام میں، سسٹم میں جو غلطیاں آئی تھیں، جو تبدیلیاں آئی تھیں، ان کی اصلاح کر کے حکومت کے نظام کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا جو طرز تھا اس طرز پر لے جانے کی کوشش کی تھی. اس بنیاد پر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ بہت زیادہ اونچے مقام پہ دیکھتے ہیں، اور بجا طور پہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں. کسی نے سلف صالحین میں سے معافی بن عمران سے پوچھا، اور بعض روایتوں میں عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ یہ جو بتائیے کہ اب عمر ابن عبدالعزیز کا اتنا اونچا مقام ہے تو کیا یہ حضرت معاویہ سے زیادہ افضل ہیں؟ حضرت معاویہ سے زیادہ افضل ہے اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنی جو دین کے تئیں ان کی جو کوششیں تھیں، اپنی کوششوں کی وجہ سے. کیا عمر ابن عبدالعزیز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں گے؟ سبحان اللہ. سلف صالحین کی دین کی سمجھ دیکھیں. انہوں نے کہا عمر ابن عبدالعزیز معاویہ کی برابری کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے، معاویہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے معاویہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو دھول اڑی ہے نا، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے حضرت معاویہ گھوڑے پہ سوار ہیں، اور اس گھوڑے پر سے جو دھول نکلی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے تمام کمالات کے باوجود اس دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا، یہ علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور بالخصوص حضرت معاویہ کے بارے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں عقیدہ کے بعد میں آنے والا کوئی انسان ان کی برابری نہیں کر سکتا، ان سے بہتر ہونا تو دور کی بات ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ دوسرا حق ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، یہ سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں. تیسرا جو حق ہے ان صحابہ کا وہ یہ کہ ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے اعمال کو اللہ نے جو فضیلت عطا کی وہ فضیلت بعد والے لوگوں کے اعمال کو حاصل نہیں. یہ اگر عمل کریں تو اللہ کی نظر میں ان کی فضیلت زیادہ تھی اور اس کا ثواب بھی زیادہ تھا. بعد کے زمانے کے لوگ عمل کریں تو ثواب ملے گا لیکن ان کے برابر کا ثواب نہیں ملے گا. یعنی مان لیں 2 رکعت آپ نے پڑھی، 2 رکعت کسی صحابی نے پڑھی ہے، تو آپ کی 2 رکعت چاہے آپ جتنے اخلاص سے پڑھ لیں، چاہے آپ جتنے ارکان کو سنت کے عین مطابق رکھ کر پڑھ لیں، یعنی آپ کی 2 رکعت جتنی مکمل ہو سکتی ہیں کر لیں، ایک صحابی نے اگر اسی کمال اور تمام کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو پھر آپ کی نماز ان کی نماز کی برابری نہیں کر سکتی. ان کے اعمال کو اللہ نے زیادہ افضل قرار دیا، ان کے اعمال پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر کا وعدہ فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا فواللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی آدمی
احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر لے. بعض اہل علم نے کہا اگر حساب کر کے دیکھیں 12 کلومیٹر تک، اور بعض نے لکھا ہے کہ 7 کلومیٹر، رقبہ جو بھی ہو، بہت بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ کا. اتنا بڑا پہاڑ اور اس کے برابر سونا لا کر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. کسی صحابی نے 2 مٹھی یا 1 مٹھی اناج اللہ کی راہ میں دیا ہو، تمہارا یہ سونا ان کے اس اناج کی برابری نہیں کر سکتا ہے. یہ صحابہ کا حق ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے جو اعمال ہیں، عمر آپ گن کے دیکھیں، وہ 60 سال جیے، میں 60 سال جیا، ان کے 60 آپ کے 60 کا اگر موازنہ کریں بیوقوفی ہوگی اللہ تعالیٰ کے بندو. آپ نے خدمت اسلام میں 100 سال لگا دیے. صحابہ نے اللہ کے نبی کی صحبت میں اگر کسی ایک جنگ میں حصہ لے لیا ہے تو آپ یقین کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر یا بحیثیت صحابی جو عمل انہوں نے کیا ہے، آپ کے اعمال اس کی برابری کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. اسی لیے یہ عقیدہ رکھو، جو فضیلت ان کے اعمال کو حاصل ہے، ہمارے اعمال ان کی برابری نہیں کر سکتے. سب سے افضل عمل وہ عمل ہے جو صحابی رسول نے کیا ہو. یہ عقیدہ رکھنا ان صحابہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اور آپ یہ بات بھی سمجھیے، ان صحابہ کے اعمال کو فضیلت اس اعتبار سے بھی حاصل ہے، ان صحابہ کو اعمال کی فضیلت اس اعتبار سے بھی حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان یہی صحابہ اور ہر صحابی جس نے کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم نقل کیا ہو، چاہے کسی صحابی نے 1 حدیث رسول بھی روایت کی ہو، 1 حدیث رسول بھی روایت کی ہو، اور صحابی نے حدیث رسول روایت بھی نہ کی ہو لیکن نبی کے ساتھ کھڑے رہے ہوں، نبی کا ساتھ دیا ہو، آپ جانتے ہیں یہ دین ان صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا. اب صحابہ کے زمانے کے بعد سے لے کے ہر دور میں لاکھوں کروڑوں مسلمان جو اس دین پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، ان سب کو تو عمل کرنے والوں کو اپنے اپنے عمل کا اجر ملے گا ہی، اپنے اپنے عمل کا ثواب ملے گا ہی. لیکن یہ بات آپ لکھ کر رکھ لو کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد سے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جو بھی خدمت کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، سب کو اپنے اپنے اعمال کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سارے لوگوں کے اعمال کا اجر صحابہ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سبب بنتا ہے نیکی کا، عمل کرنے والے کا ثواب تو عمل کرنے والے کو ملے گا، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ عمل کرنے والے کے برابر عمل کی طرف رہنمائی کرنے والا، سبب بننے والا، ذریعہ بننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ثواب دیتا ہے. کسی ایک صحابی رسول نے 1 حدیث بھی اگر روایت کی اور اس 1 حدیث پہ امت قیامت تک اگر عمل کرتی رہی، قیامت تک عمل کرنے والوں کو اپنا عمل کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان ساروں کا ثواب ملا کر اس صحابی کے کھاتے میں ضرور جائے گا جس صحابی نے یہ حدیث رسول روایت کی. اللہ کے بندو، اسی لیے بات یاد رکھو، صحابہ کے اعمال سب سے زیادہ افضل ہے. ان کے اعمال کی بات کے زمانے کا کوئی انسان برابری نہیں کر سکتا. یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے، اور یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور صحابہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ہم اس فضیلت کا اعتراف کریں کہ کسی کا عمل بعد کے زمانے میں صحابہ کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا ہے. حاضرین گرامی قدر، چوتھا حق جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ ان صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرف تو یہ عطا کیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اس اعتبار سے سب افضل ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ الگ فضیلتوں سے نوازا ہے. جو فضیلت حضرت ابو بکر کو عطا ہوئی عمر کو نہیں ہوئی، بعض فضیلتیں عمر کو عطا ہوئی ابو بکر کو بھی نہیں ہوئی، عثمان کو بھی نہیں ہوئی. کچھ فضیلتیں حضرت عثمان کو عطا ہوئی، یہ فضیلتیں ابو بکر کو، عمر کو یا علی کو نہیں ملیں، اور کچھ فضیلتیں حضرت علی کو عطا ہوئی لیکن یہ فضیلتیں بقیہ 3 صحابہ یا دیگر صحابہ کو حاصل نہیں ہوئی. اور ایسے ہی خواتین کے اندر حضرت فاطمہ کو کچھ فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی اور صحابیہ کو نہیں، وہیں کچھ فضیلتیں حضرت خدیجہ کو حاصل ہیں جو کسی اور صحابیہ کو حاصل نہیں، کچھ فضیلتیں حضرت عائشہ کو حاصل ہیں جو حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کو حاصل نہیں. انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں.
آپ دیکھو مثال دینے کے لیے صرف کہہ دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یار غار بننا، سفر ہجرت میں جب نبی کی جان جوکھوں میں ڈالی تھی، خطرے میں تھی، اس موقع پہ ہم سفر بننے کا شرف، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو موقف تھا یہ صرف حضرت ابو بکر کے حصے میں آیا، کسی اور کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ فضیلت عطا کی کہ نبی کی زندگی میں کئی بار ایسے ہوا کہ حضرت عمر پہلے مشورہ دیتے تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرتا تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ حکم ہوا کرتا۔ یہ دین کی سمجھ، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عمر کو عطا کیا تھا، یہ دیگر صحابہ کو اللہ نے نہیں دیا۔ کئی مرتبہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو یعنی امہات المومنین کو پردے کا حکم دیجئے، اللہ کے نبی مومنات کو پردے کا حکم دیجئے۔ عمر نے پہلے اصرار کیا، بعد میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل۔ یہ مقام عمر کو حاصل ہے، دوسروں کو نہیں۔ اور وہی آپ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے جو فضیلت ابو بکر و عمر کو نہیں، علی کو نہیں۔ حضرت عثمان بڑے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے اللہ کے نبی ان کی حیا کا اللہ کے نبی خیال رکھتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے، اپنے پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنویں کے کنارے بیٹھے ہوئے، پانی لٹکائے ہوئے بیٹھے، آپ کا ازار آپ کے گھٹنوں تک یا ذرا اوپر ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے نبی سے اجازت چاہیے اندر آنے کی، اللہ کے نبی نے کہا آنے دو۔ حضرت ابو بکر آ کر بیٹھے، اللہ کے نبی ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی نے اجازت دی، کہا بلا لو، وہیں بیٹھے، وہ بھی آ کے بیٹھے، اللہ کے نبی جیسے تھے ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت عثمان آئے، اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا عثمان کو بھی بلا لو۔ لیکن جب حضرت عثمان آئے ان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنا تہبند ذرا نیچے اتار لیا، اللہ کے نبی نے کپڑا اپنا ذرا نیچے کر لیا۔ حضرت عثمان آئے بیٹھے، صحابی نے دیکھا تو پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر آئے آپ نے کچھ نہیں کیا، عمر آئے آپ جیسے کہ تیسے بیٹھے رہے، عثمان آئے تو پھر آپ جیسے کہ تیسے بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی حضرت عثمان آئے آپ جیسے کہ تیسے بیٹھے نہ رہے، آپ نے اپنے کپڑے سیدھے کر لیے۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا الا استحیی من رجل، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ مقام عثمان کو عطا ہوا، ابو بکر و عمر کو اللہ نے نہیں دیا۔ اور یہی فضیلت ایسی ہی حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبی کی دو بیٹیوں کی یکے بعد دیگر شوہر ہونے کی فضیلت عطا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نکاح میں تھی، انتقال کر گئی، پھر اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، وہ بھی انتقال کر گئی۔ دو نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر ہونے کی فضیلت عثمان کو حاصل ہے، علی کو ایک بیٹی کے بیچ کے شوہر، ایک بیٹی کے شوہر ہونے یعنی ایک بیٹی کی طرف سے داماد ہونے کا شرف، تو عثمان کو دو بیٹیوں کے طرف سے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ علی کو بھی نہیں ملا، ابو بکر و عمر کو بھی نہیں ملا۔ آپ دیکھو سبحان اللہ، وہی حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، اللہ کے نبی کی بیٹی کے شوہر ہیں یعنی داماد ہیں، جو ابو بکر و عمر کو حاصل نہیں۔ اور دوسری طرف حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ایسی فضیلت ہے، آل بیت رسول میں سے ہونا، خاندان رسول میں سے ہونا، حضرت علی کو حاصل ایسی فضیلت ہے جو ان تین صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ آل بیت میں سے ہیں، ابو بکر نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ آل بیت رسول میں سے زوجہ ہیں، لیکن حضرت عمر نہیں۔ حضرت عثمان کی دو بیویاں نبی کی بیٹی آل بیت رسول میں سے، عثمان نہیں، لیکن حضرت علی کو یہ فضیلت ہے کہ بیوی بھی آل بیت رسول میں سے ہیں، وہ بھی آل بیت رسول میں سے۔ بھائیو، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ صحابہ آپس میں الگ الگ فضیلتوں کے حامل ہیں اور ان میں فرق مراتب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ان صحابہ کا یہ حق ہے کہ ان کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن و سنت میں جو ترتیب آئی اسی کو ہم اور آپ رکھیں۔ اور اہل سنت کے پاس الگ الگ خصوصیتوں کے باوجود تمام خصوصیتوں کو ملا کر اس امت میں سب سے افضل صحابی ہیں تو ابو بکر ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر عمر کا، اور تیسرا نمبر حضرت عثمان کا، چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے
آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے، کہتے تھے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو صحابہ سب کی رائے یہ ہوتی ابو بکر ہم میں سب سے افضل ہے۔ صحابہ آپس میں مانتے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر بات چلتی تو کہتے ہیں ان کے بعد عمر سب سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپس میں گفتگو کرتے عثمان کو ہم سب سے زیادہ فضیلت والا مانتے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں میں موازنہ کرنا چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ، یہ ترتیب صحابہ کے نزدیک متفق علیہ ترتیب تھی، یہی ترتیب ہم اہل سنت کے پاس مسلمہ ہے۔ یاد رکھو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے شیعیت کیا تھی، شیعیت پرانے زمانے میں کیا تھی؟ اگر کوئی ابھی آدمی یہ عقیدہ رکھتا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے زیادہ افضل ہیں، خلافت کے حقدار کی بات نہیں، صرف فضیلت میں حضرت عثمان سے افضل ہیں، یعنی چوتھے نمبر کے بجائے تیسرا نمبر حضرت علی کو کوئی دیتا، ہم اسے مانتے یہ اہل سنت سے نکل گئے، یہ شیعہ ہے آدمی۔ ہم یہ مانتے تھے کہ یہ اہل سنت سے نکلا، یہ شیعہ ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سلف صالحین کے بارے میں یہ بات نقل کی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندو، صحابہ کے حقوق میں سے بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان صحابہ کے فرق مراتب کو ہمیشہ یاد رکھو، اور یاد رکھتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرو کہ ان کی ترتیب وہی ہے جو خلافت میں ترتیب تھے۔ نبی کے خلیفہ ابو بکر، ان کے خلیفہ عمر یا خلیفہ ثانی عمر، خلیفہ ثالث عثمان، خلیفہ رابع علی، ان کے بعد حضرت حسن جو خلیفہ بنے، یہ سب کے سب خلفاء راشدین کے میں سے ہیں۔ فضیلت میں یہ چار صحابہ شروع کے ترتیب میں ہیں، اور ان کے بعد اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے فضیلت دیتے ہیں، یہ اعمال کے اعتبار سے فضیلت دیتے ہیں۔ جیسے وہ جنہوں نے اسلام کی طرف سب سے پہلے سبقت کی، وہ جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ جو غزوہ بدر میں سب سے شامل رہے، ان کے بعد وہ جو غزوہ احد میں شامل رہے، وہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور ان کے بعد جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، ان کے درمیان فرق مراتب ہے لیکن فضیلت سب کو حاصل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ایک کی فضیلت کو ثابت کرنے کا مطلب دوسرے کو گرانا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو ایک فضیلت عطا کی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ دوسروں کو آپ گنا رہے ہیں۔ اسی لیے بھائیو، ان صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ نے سب کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن ان میں اللہ نے فرق مراتب رکھا۔ ہم اہل سنت کے نزدیک خلفاء راشدین سب سے افضل، ان کے بعد اگر بات آئے گی تو پھر عشر مبشرہ کی بات آئے گی، اور اس کے بعد مختلف جیسے میں نے گنایا آپ کے سامنے واقعات کے حوالے سے الگ الگ اعتبار سے ان کو فضیلت دی جائے گی۔ حاضرین گرامی قدر، صحابہ کے حقوق بہت سارے، صحابہ کے حقوق بہت سارے۔ آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے صرف 4 حق گنائے ہیں، صرف 4 حق میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں، جبکہ ان کے حقوق اور بہت زیادہ ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایک کر کے یہ حقوق آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے جائیں اور سیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے کیا کیا حق ہم اور آپ پہ رکھیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی 4 بنیادی باتوں پر میں اپنے آپ کو روک لینا چاہتا ہوں، سبق پھر یاد دلاتا ہوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب العالمین فرماتا ہے محسنوں کے ساتھ احسان ہی ہونا چاہیے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو بھی ان کے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک ہی کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف جانا یا اہل سنت کے عقیدے سے انحراف ہے، یا اہل سنت کے منہج سے، ان کے طریقے سے انحراف ہے، یا اہل بدعت کے طریقے کی طرف جانا ہے۔ یہ کتاب و سنت کے راستے سے ہٹنے والی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحابہ کرام کے حقوق کو یاد رکھنے، سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے، اسے عام کرنے اور اس کے مطابق ان صحابہ کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔